آج معاشرے کے اندر جتنی برائی پائی جاتی ہے ان کو یہاں پر بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی اپنا دامن اس برائی سے بچا لیں. اگر خدا نہ کرے اس برائی میں ملوث ہیں تو توبہ کر لیں، اور اگر ملوث نہیں تو اپنے رب کے حضور شکرانے کے نفل ادا کریں کہ یا اللہ تو نے مجھے اس عظیم سنگین جرم سے محفوظ فرما لیا ہے. یقیناً جو بھی انسان گناہ کرتا ہے اس کی سزا اس کو ملنی ہے. قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی انسان برا کام کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا. آج ہم یہ سمجھتے ہیں نا، ہم بڑے شارپ مائنڈ ہو گئے ہیں، ہم گناہ کے دروازے بند کر دیتے ہیں، ہم گناہ کر کے سارے جرائم کو مٹانے کی ساری کوششیں کر دیتے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اسمارٹ ہو گئے ہیں، ہم نے سارے جرائم کے دروازے بند کر دیے، ہم نے اب جو ہے گناہ کے سارے نشانات مٹا دیے ہیں. لیکن میرا رب فرماتا ہے کہ اگر گناہ کا ذرہ برابر بھی ہو، رائے کے دانے کے برابر بھی تم نے جرم کیا ہوگا، میں اس کی سزا تمہیں ضرور عطا کروں گا. یہاں تک قرآن نے فرما دیا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو بھی تم میں سے رائے کے دانے کے باریک حصے کے برابر بھی شر کا کام کرے گا تو یراہ، وہ اس کا نتیجہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا. صرف گناہ کا معاملہ نہیں ہے، فرمایا جو اگر نیکی بھی کرے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جو ذرہ برابر بھی خیر کا کام کرے گا، بھلائی کا کام کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے بھی اس کا بدلہ ضرور عطا فرمائے گا. شر کا کام ہو یا خیر کا کام ہو، اللہ رب العالمین انسان کو اس کا بدلہ ضرور عطا فرماتا ہے. آج ہم تو اتنے اچھے انداز میں اور چالاکی سے گناہ کرتے ہیں کہ سامنے والے کو محسوس تک نہیں ہوتا. جھوٹ ہم اتنی صفائی سے بولتے ہیں کہ سامنے والے کو شک پڑ جاتا ہے کہ یہ بندہ سچ بول رہا ہے، مجھے غلطی ہو رہی ہے. لیکن آج ہم نے گناہوں کے دروازوں کے نام بھی بدل دیے ہیں. سب سے پہلی بات، گناہ کرنا بہت بڑا جرم ہے، لیکن اس سے بڑا سنگین جرم یہ ہے کہ اس پر ڈٹ جانا. اب ایک بندہ گناہ کا کام کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، کاروبار کرتے وقت جھوٹ کا سہارا لے رہا ہے، لیکن اب اس کو سمجھانے والا کوئی سمجھا دے کہ تم یہ غلط کام کر رہے ہو، تو وہ سامنے سے یہ جواب دے کہ ہاں میری غلطی ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے. ریٹرن میں یہ جواب دیتا ہے کہ فلاں آدمی نے بھی تو یہ کام کر رہا تھا، میں نے اگر کر لیا تو کیا بڑی بات ہے. اگر فلاں آدمی یہ کام کر رہا ہے اور وہ انسان بھی اس کام کے اندر ملوث ہو گیا تو اس بندے اور اس بندے کے اندر فرق کیا رہے گا. آج ہم دنیاوی اعتبار سے تو بڑے فرق ڈھونڈتے ہیں کہ اس کے پاس اگر ایک سوٹ ہے تو میں بہترین 2 سوٹ سلواؤں گا، شادی میں اگر اس نے کلف والا کپڑا پہنا ہے، فلاں رنگ کا پہنا ہے، اس کے اندر یہ کام ہے تو میں اسین پر بھی کام کرواؤں گا. ہم اپنے اور سامنے والے کو کمپیئر کرتے ہیں اور دنیاوی معاملے میں ہم اونچائی کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جہاں دین کی بات آتی ہے تو ہم گناہ کو گناہ تسلیم کرنے پر رب کے حضور توبہ کرنے کے بجائے اسے ضد پکڑ لیتے ہیں. بلا تشبیہ بلا مثال سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اور آپ کی زوجہ کو، قرآن فرماتا ہے، حکم دیا اسکن انت وزوجک الجنہ، آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیے، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جنت کے محلات کی سیر کیجئے، جہاں سے آپ کا جی کرے کھائیں پیئیں عیش کریں. لیکن کیا ہے، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس درخت کے قریب مت جائیے گا، اس درخت کے قریب آپ نے نہیں جانا ہے. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ یہ حد کراس کرنے والے ہو جائیں گے، آپ کی باؤنڈری اتنی ہے، اس کے آگے آپ نے نہیں جانا. اب جب اس پاک صاف جگہ کے اندر ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا کہ گناہ کا تصور کیا جائے، فرشتوں کی ہر طرف جماعت گھوم رہی ہے، اتنے میں شیطان آپ کے پاس آتا ہے ایک عبادت گزار کا روپ ڈھار کر اور کہنے لگا کہ آپ کو اس درخت سے معلوم ہے کیوں روکا گیا ہے؟ آپ کو اس درخت سے اس لیے روکا گیا
کہ اگر آپ اس کا پھل کھا لیں تو زندگی بھر جنت میں ہی رہیں گے آپ، اس لیے آپ کو روک دیا گیا ہے، لہذا میں تو آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ اس پھل کو تناول فرما لیجئے۔ اس وقت ایک جب آدمی ہوتا ہے نا، دنیاوی بھی بات ہے، جب ایک آدمی نیک ہوتا ہے نا تو اپنے اوپر سب کو قیاس کرتا ہے، اگر خود چالاک ہوتا ہے نا تو لوگوں کو بھی چالاک سمجھ رہا ہوتا ہے۔ کوئی بندہ سیدھی بات بھی کرتا ہے تو سامنے والا یہی محسوس کرتا ہے یار یہ مجھ سے چالاکی کر رہا ہے، کیونکہ اس کا دماغ الٹا چل رہا ہوتا ہے۔ اور جو بندہ بیچارہ بھولا ہوتا ہے، دین کے اندر اپنے آپ کو زیادہ غوطے لگائے ہوا ہوتا ہے، تو وہ ہر جیسا اپنے سامنے والے انسان کو اپنے جیسا سمجھتا ہے۔ بلا تشبیہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو سمجھا کہ یہ آدمی نیک لگتا ہے، آپ نے وہ پھل کھایا۔ قرآن دوسری مقام پر فرماتا ہے فَأَذَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، کہ یہ پھل کا کام حضرت آدم نے خود نہیں کیا تھا بلکہ شیطان نے آپ کو لغزش میں کروا دیا تھا۔ اب ایک آدمی ہے وہ جرم نہیں کرنا چاہتا لیکن اس کو دوسرا کام پر ابھارتا ہے، تو اب مفسرین فرماتے ہیں کہ جس نے اس بندے کو کام پر ابھارا ہے وہ بندہ مجرم ہوگا۔ یہ قرآن اور حدیث کا قاعدہ ہے کہ سر پر آ کر کوئی گن رکھ دے اور کہے کہ کلمہ کفر بکو، نعوذ باللہ، علماء نے اجازت دی ہے کہ ایسی صورت میں اگر انسان اپنی جان کو بچانے کے لیے دل میں کلمہ اور رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرتے ہوئے صرف اپنی جان بچانے کے لیے اپنی زبان سے کہہ دے کہ ہاں جیسا تم کہہ رہے ہو ٹھیک ہے، تو علماء فرماتے ہیں وہ بندہ کافر نہیں ہوگا، وہ گناہگار نہیں ہوگا، جس نے اس کو مجبور کیا ہے گناہگار وہ ہوگا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام تو اس برائی سے بالکل دور تھے۔ قرآن بھی اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ شیطان نے آپ کو اس معاملے میں ورغلایا تھا۔ تو اب یہاں پر آپ کی غلطی نہیں تھی، اس کے باوجود جب آسمان سے جنت سے آپ دنیا میں آ گئے 4000 سال تک آپ مسلسل توبہ کرتے رہے۔ آپ نے 4000 سال تک کبھی اپنی نگاہ آسمان تک نہیں کی تھی۔ آپ مجھے بتائیے جو معصوم عن الخطا ہے، جن کی غلطی ذرہ برابر بھی نہیں ہے، شیطان نے انہیں اس معاملے کے اندر بہکا دیا تھا، وہ اگر اپنی نظر کے اندر غلطی محسوس کریں تو وہ 4000 سال تک مسلسل توبہ کرتے رہے، سجدے میں اپنے آپ کو رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے شرم کرتے ہوئے آسمان کی طرف نگاہ نہ کریں، تو آج مجھے بتائیے میں اور آپ کس درجے میں کھڑے ہوئے ہیں؟ ہم تو قدم نہیں رکھتے، اس سے پہلے جرم کر دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں کس چیز کی آج سزا مل رہی ہے، کہ مال کے دروازے بند ہو گئے، گھر میں پریشانی میرے آ رہی ہے، جادو ٹونا نعوذ باللہ میرے گھر میں آ چکا ہے، پریشان میں ہوں اس کی وجہ سے۔ پھر ہم زبان سے کہتے ہیں نہ جانے پتہ نہیں کون سے گناہ کی سزا مل رہی ہے، وہ تو جرم تھا بھی نہیں، اس کے باوجود آپ گریہ وزاری کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف شیطان جو پوری زندگی عبادت کرتا رہا لیکن اپنے پروردگار کا ایک حکم نہ مانا، اس پر ضد پکڑ لی کہ میں نہیں کروں گا، ابا واستکبرا، شیطان نے انکار کیا، تکبر کیا، بضد ہو گیا، وکان من الکافرین، اور رب العالمین کی بارگاہ سے اس کو جو ہے راندہ درگاہ کر دیا گیا، اور فرمایا اخرج، نکل جا ہمارے دربار سے، اس لیے کہ آج سے ہم نے تجھ پر لعنت کر دی ہے اور تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو چکا ہے۔ جب انسان اپنے گناہ پر ضد پکڑ لیتا ہے نا تو پھر اللہ کی رحمت اس سے روٹ جاتی ہے، اور جرم نہ ہونے کے باوجود اگر توبہ کرے تو پھر اللہ تبارک و تعالی خود اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔ 4000 سال تک روتے رہے آپ، پھر کیا ہوا؟ سورہ بقرہ رکوع نمبر 4 پہلا پارے کا اللہ کا کلام فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو رب العالمین نے اپنی جانب سے انہیں کچھ کلمات سکھا دیے، کچھ کلمات عطا فرما دیے۔ جو بندہ اپنے جرم پر ضد نہیں پکڑتا، اللہ رب العالمین اس کے لیے راستے، دروازے توبہ کے کھول دیتا ہے۔ اور پھر حضرت آدم نے وہ الفاظ سیکھ لیے، ان الفاظ کے ذریعے سے دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالی انہو هو التواب الرحیم، اللہ نے توبہ بھی قبول فرمائی اور اپنی رحمت کے دروازے بھی کھول دیے۔ جب ایک انسان اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن آج
ہمارا معاشرہ بالکل الٹ ہو چکا ہے۔ آج اگر آپ کسی پیسے والے آدمی کے پاس جائیں یا پھر اس کے پاس کوئی ٹیکس لگانے والے افراد چلے جائیں کہ تم نے اتنا کمایا ہے، اتنا تم نے اس کا ٹیکس نہیں بڑھا، تو وہ برملا کہہ دیتا ہے یہ میرا پیسہ اپنا نہیں ہے، یہ پیسہ میرا نہیں ہے، میں تو بینک سے کام کر رہا ہوں۔ یعنی وہ انڈائریکٹلی طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پیسہ میرا نہیں بینک کا ہے، یعنی سودی کاروبار کر رہا ہوں۔ اور سودی کاروبار کرنے پر اللہ رب العالمین کی رحمت کو چیلنج دینا، مجھے بتائیے کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک بندہ اگر جرم کرے، اقرار کر دے یا اللہ مجھ سے خطا ہو گئی معاف کر دے، اللہ رب العالمین معاف فرما دے، لیکن دوسری طرف یہ برملا کہہ رہا ہے کہ یہ پیسہ میرا نہیں ہے بلکہ سود کا ہے۔ اور قرآن سورہ بقرہ کے اندر فرماتا ہے سودی کے متعلق، فرمایا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالی سے جنگ کے لیے وہ بندہ تیار ہو جائے جو سودی کاروبار کرتا ہے۔ آج دنیا میں اگر کوئی بندہ اپنے ماں کے ساتھ غلط کام کر دے، وہ بھی دنیا میں اتنا بڑا مجرم نہیں ہے جتنا سودی سنگین جرم کا جو ہے اقرار کرنے والا اور کام کرنے والا ہے۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا سود کا کاروبار کرنے والا، سود لینے والا، سود دینے والا، سود کا گواہ بننے والا، الغرض سودی نظام کے ہر معاملے میں تعاون کرنے والا ہر وہ بندہ اس گناہ کے اندر شامل ہے۔ فرمایا کہ وہ اس پر اللہ تبارک و تعالی کی لعنت ہوتی ہے، سارے فرشتوں کی لعنت ہے، اور یہاں تک کہ میرے آقا نے فرمایا مجھ محمد عربی کی بھی اس پر لعنت ہے جو سود کا کام کرتا ہے۔ سود کا کام کتنا برا کام ہے کہ سب سے نچلا درجہ یہ ہے کہ اس بندے نے گویا اپنی ماں کے ساتھ گناہ کر دیا ہے۔ کون آج کا مسلمان، کون حلالی بیٹا یہ برداشت کر سکتا ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ کوئی گناہ کا کام کرے؟ لیکن سودی نظام کو فروغ دینے والا وہ بندہ ویسا ہی ہے۔ حدیث پاک کے فرمان کے مطابق آج ہم جھوٹ بولتے ہیں، لیکن ہم نے آج لوگوں کی فیشنیبل کی وجہ سے اس کا نام بدل دیا۔ ہم نے غیبت کا نام گپ شپ لگا دیا، جھوٹ کا نام بہانہ کر دیا کہ آج میں اس کو بہانے بنا کر آ چکا ہوں، حالانکہ بہانہ کیا چیز ہے؟ دوسرے الفاظ میں جھوٹ ہی ہے۔ قرآن فرماتا ہے جھوٹے پر خدا کی لعنت ہے۔ آج ہم خدا کی لعنت کو اپنے اوپر برسا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ رب کی رحمت کے دروازے کیوں نہیں کھلے ہوئے۔ آج ہم لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں، نام گپ شپ کا دیتے ہیں، چلو آؤ ٹی پارٹی کرتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم غیبت کا دروازہ کھول رہے ہیں۔ آج مجھے بتائیے، ماں باپ کا نافرمان ہے لیکن دنیا میں دن دناتا پھر رہا ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کو آج نیا نام دے دیا کہ اپنا حق لے رہا ہوں۔ آج دنیا نے ہم کو کس موڑ پر آ کر کھڑا کر دیا ہے؟ کتنے سارے سنگین جرموں کے درمیان آج ہم موجود ہیں۔ ہم میں سے بھی کوئی نافرمان ہوگا ماں کا، لیکن اگر اسے سمجھایا جائے تو کہتا ہے کیا میں اپنے حق کے لیے آواز نہ اٹھاؤں؟ کیا مجھے دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اپنے حق کے لیے آواز اٹھاؤں؟ اگر حق کی آواز اٹھانے کا مقصد ماں باپ کی نافرمانی ہے تو مجھے بتائیے ایسے حق کو اپنی زبان کے ذریعے خود دبا دیتا تو زیادہ بہتر ہوتا۔ ماں اور باپ کی نافرمانی سے رب ناراض ہو جاتا ہے، ماں باپ کی رضامندی سے رب کائنات راضی ہو جاتا ہے، اور پھر ماں باپ کی رضامندی سے اللہ ولایت کا تاج عطا فرماتا ہے۔ اور جو بندہ ماں باپ کو ناراض کرتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالی اس کا ایمان بھی ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے، ایک شخص اس کی موت کا وقت قریب آ گیا، لوگ اسے کہتے تھے کلمہ پڑھو، اس کی زبان سے کلمہ جاری نہ ہوتا تھا، اس کی زبان پر کلمے کے الفاظ جاری نہیں ہو رہے، زبان لڑکھڑا جاتی تھی، ادا نہیں کر سک رہا تھا۔ یہ خبر ساری کائنات کے اکیلے بادشاہ کے پیارے حبیب یعنی میرے آقا کے پاس آئی کہ فلاں بندہ ہے، اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا، چلیے نگاہ کرم فرمائیے اور اس کے لیے آسانی پیدا کر دیجیے۔ آپ وہاں پر آئے، آپ حکیموں کے حکیم ہیں، آپ کو سب معلوم ہے، آپ اس بندے کی زبان پر کلمہ جاری نہ ہونے کی وجہ جان گئے۔ کہا اس کی ماں کو بلاؤ۔ اس کی ماں کو بلایا گیا،
کہا کہ تیرا بیٹا آج اس دنیا سے جا رہا ہے، تو اسے معاف کر دے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری ناراضگی کی وجہ سے اس کی زبان لڑکھڑا رہی ہے، اس کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اسی حالت میں دنیا سے چلا جائے، لہذا تو اسے معاف کر دے۔ ماں نے جب یہ الفاظ سننے تھے کہ ماں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ماں رونے لگی اور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں شکایت کرنے لگی اپنے بچے کی، کرنے لگی کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گی، اس نے مجھے بہت ستایا ہے، دنیا کے سامنے میری بہت ساری بے عزتی کی ہے، میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر بیماری کا علاج جانتے تھے، فرمایا اے بوڑھی ماں تو اس کو معاف کر دے، تیرے لیے بھلائی ہے، تیرے بچے کا اسی میں فائدہ ہے۔ ماں نے مزید روتے ہوئے کہا کہ میں اپنی اولاد کو معاف نہیں کروں گی، نہیں کروں گی، نہیں کروں گی۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حکم دیا لکڑیاں لے کر آؤ، اس کو آگ لگا دو اس کی لاش کو، کہ ایسے بندے کا جینے کا کوئی حق ہی نہیں پہنچتا جو اپنے ماں باپ کو تنگ کرتا ہو اور پریشان کرتا ہو۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق لکڑیوں کے لیے لوگ ابھی جا رہے تھے۔ ماں پھر ماں ہوتی ہے، ماں اپنی اولاد سے بے لوث محبت کرتی ہے۔ جب سنا کہ میرے بچے کو زندہ جلایا جا رہا ہے، ماں کے کلیجے میں اتنا دم نہ تھا، ماں کا کلیجہ پھٹ گیا اور کہنے لگی یا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائیں، میں نے اپنی اولاد کو معاف کر دیا ہے۔ یہاں اپنی اس کی ماں کی زبان سے یہ الفاظ نکلنے تھے، لوگ گواہی دیتے ہیں، ماں کے زبان سے الفاظ نکلے کہ میں نے اسے معاف کر دیا، وہاں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما دیا۔ ماں کی دعا سے انسان کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، تو آپ اندازہ لگائیے ماں باپ کی نافرمانی کرنے سے انسان کا ایمان ضائع نہیں ہو سکتا کیا؟ وہ واقعہ نہیں سنا حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام کیسے ملا؟ آپ اپنے ماں باپ کی خدمت، اپنی والدہ کی خدمت کرتے تھے، معذور والدہ تھی، لیکن کیا ہوا، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے بے حد پیار کرتے تھے۔ آپ کی خواہش تھی کہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کروں، لیکن ماں کی خدمت آڑے آ جاتی تھی، آپ نہ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے ہمت کر کے اجازت مانگ لی، مدینے پہنچے تو حضور مدینے میں جلوہ فرما نہ تھے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جاتے ہوئے اپنی زوجہ سے کہہ کر گئے تھے کہ قرن سے ایک بندہ آئے گا جس کا نام اویس ہوگا، وہ میرا بڑا عاشق ہے لیکن اپنی ماں باپ کا بڑا خدمتگار ہے، اس کی ماں کی خدمت کی وجہ سے وہ میرے دربار میں نہیں آ سکا، مجھ سے ملاقات نہ کر سکا۔ حضرت عمر کے جن کے سائے سے شیطان بھاگ رہا ہے، ان سے کہا جا رہا ہے عمر جب تمہارا وقت آئے گا تو تم ایک قرن کے اندر اویس نامی بندے سے ملو گے، جب اس سے ملو تو میری امانت جبہ دیتے ہوئے کہا یہ امانت ان کے حوالے کر دینا۔ اور حضرت عمر کہ جس کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، ان سے کہا جا رہا ہے عمر جب تم ان کے پاس جاؤ نا تو اپنی بھی اور میری امت کی بخشش کی دعا ضرور کر لینا۔ کتنا بڑا مقام ہوگا حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا، یہ مقام کیسے ملا؟ ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے۔ واقعہ بہت طویل ہے، مختصر بتاتا ہوں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات ہوئی، جبہ دیا، اور جبہ دینے کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا حضور والا آپ میری، اور اس وقت حضرت علی بھی ساتھ موجود تھے، میرے اس ساتھی علی کی اور رسول اللہ کی ساری امت کی بخشش کی التجا ہے، اب دعا کر دیجئے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے فرمایا تھا۔ آپ سجدے میں گئے، وضو کیا، نماز کی نیت باندھی، سجدے میں گئے، سجدہ اتنا طویل اتنا طویل اتنا طویل اتنا طویل اتنا طویل، حضرت عمر اور حضرت علی پریشان ہو گئے کہ بات کیا ہے کہ سجدے سے سر نہیں اٹھا ابھی تک۔ آپ ان کے قریب گئے کہ آپ کو آہٹ محسوس ہو گئی، آپ نے نماز مکمل کی اور کہا عمر اگر آج تم میرے قریب نہ آتے میں سجدے سے اس وقت تک سر نہ اٹھاتا جب تک میرا رب میرے حبیب کی ساری امت کی بخشش نہ فرما دیتا۔ یہ ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ نے حضرت اویس قرنی کو رتبہ عطا فرمایا ہے، اور ہم ماں باپ کے نافرمان ہو گئے اور ہم نے نام ہی بدل دیا۔
کہ میں اپنا حق چھین رہا ہوں، اپنا حق لے رہا ہوں، اپنے حق کے لیے میں آواز کو بلند کر رہا ہوں۔ آپ مجھے بتائیے، ماں باپ کی نافرمانی کا نام اگر ہم چینج کر دیں، بدل دیں، تو اس سے گناہ تو چھپ نہیں جائے گا۔ نام بدلنا سب سے بڑا جرم ہے۔ سنگین جرموں میں سے سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ ہم نافرمانی اور گناہ کے نام بدل دیں۔ آگے چلیے، سنگین جرم دنیا کے اندر بے شمار ہے، انہی سنگین جرم میں سے ایک جرم غیبت بھی ہے، جس کو بھی ہم نے سنا کہ ہم نے اس کا نام بدل دیا۔ گپ شپ کرتے ہیں، چلو آؤ مل کر گپ شپ لگاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو دوست بیٹھے ہیں اور تیسرے بندے کی غیبتیں کر رہے ہیں۔ قرآن حدیث اس بات کی گواہ ہے کہ غیبت کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ معاشرے کے اندر جہاں آگ لگ جائے نا تو اس سے گھر جلتا ہے۔ صرف آگ لگنے سے انسان کا مالی نقصان ہوتا ہے، لیکن غیبت کرنے سے انسان کا ایمانی نقصان ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا کلام ارشاد فرماتا ہے، سورہ حجرات آیت نمبر 12، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اے مسلمانوں تم ایک دوسرے کی غیبتیں نہ کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تو یہ تمہیں ناگوار ہوگا۔ غیبت کرنا، اپنے بھائی کا گوشت کھانا، دونوں برابر ہو چکا ہے، لیکن ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ ہم نیکی تو ویسے کرتے نہیں ہیں، اور اگر نیکی کر لے تو اس نیکی کو کسی اور کے اکاؤنٹ میں غیبت کر کے ڈال دیتے ہیں۔ غیبت کی تعریف کیا ہے؟ غیبت کی تعریف کے متعلق صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کسی شخص کے عیبوں کو دوسرے کے سامنے اس کی برائی بیان کرنے کے طور پر بیان کرنا، اس طرح کہ اس سے مزے حاصل کیے جائے، اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ آپ کسی کی بات کریں، اس سے بڑی لذت حاصل کر رہے ہیں، اور اس نے ایسا کیا تھا، اس نے ویسا کیا، اسی کو غیبت کہا جائے۔ اور پھر فرمایا، اگر یہ باتیں اس میں موجود ہیں تو غیبت ہے، اور اگر یہ باتیں اس میں موجود نہیں تو تہمت ہے، کہ ایک انسان نے اس کے اوپر جھوٹا الزام لگا دیا ہے۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا، دو بندے مل کر غیبت کرتے ہیں نا، تو تیسرا بندہ آ کر کہے کہ بھائی کیا کر رہے ہو، غیبت کر رہے ہو، ذرا سا شرم کرو، تو انسان اتنا بے باک کے سامنے سے کیا جواب دیتا ہے؟ سنگین جرم تو یہی ہے کہ انسان غلطی اعتراف کرنے کے بجائے اس کو ضد پکڑ لے، کہنے لگتا ہے بھائی نہیں، میں ڈرتا ورتا نہیں ہوں اس سے، ہاں میں تو اس کے منہ پر بھی کہہ سکتا ہوں یہ بات، میں اس سے ڈرتا نہیں ہوں، آئے میرے سامنے، میں سامنے اس کے کہہ دوں گا، میں نے کوئی اس کے باپ کا تھوڑی کھایا ہے۔ ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ہم ضد پکڑ لیتے ہیں، غیبت کی توبہ کرنے کے بجائے اس جرم سے ہم سچے دل سے تائب ہو جائیں، اس کے بجائے ہم جری بن جاتے ہیں، اس کے بجائے ہم کھل کر گناہ کا اعلان کرتے ہیں۔ ایک تو غیبت کا گناہ ہم نے سر پر لے لیا، اور پھر اپنی جرت مندانہ دکھانا کہ میں ڈرتا ورتا نہیں، اس کے منہ پر کہہ دوں گا۔ یہ الفاظ کہنا بھی سب سے بڑا حرام کام ہے، کہ ایک مسلمان کے منہ پر اس کی برائی بیان کرنا، اس کے دل دکھانا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ تو آج ہمیں ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، اور حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غیبت کے متعلق ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو سعید اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے گناہ کے اعتبار سے۔ ایک انسان زنا کر لے، کتنا بڑا مجرم ہے، لیکن اس سے بڑا گناہ غیبت کا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت غیبت اتنا بڑا جرم کیسے ہو گیا؟ گناہ زنا کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن غیبت اس سے بڑھ کر کیسے ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مرد زنا کرتا ہے تو توبہ کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، لیکن غیبت کرنے والے کی تب تک مغفرت نہیں ہوتی جب تک غیبت جس کی تھی اس سے نہ معافی مانگ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گناہ کر کے توبہ کرے، رب معاف کر دیتا ہے، لیکن غیبت کرنے والے کی اس وقت تک معافی نہیں ملتی اس کو جب تک وہ اس بندے سے جا کر معافی نہ مانگ لے جس کی اس نے دنیا میں 4 بندوں کے درمیان بیٹھ کر غیبت کی تھی۔ اس اعتبار سے
غیبت زنا سے بھی بڑھ کر گناہ ہو چکا ہے۔ آج ہم غیبتیں کرتے ہیں لیکن اس کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں، آج ہم اور گناہ کرتے ہیں لیکن اس کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے کہ ہم گناہ کو اتنا ہلکا سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم ان گناہوں سے سچی توبہ کر لیں، ورنہ ایک نہ ایک دن مجھے بھی اس دنیا سے جانا ہے اور آپ نے بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غیبت اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرتا ہوا جنت کی سیر کی، جہنم کا معائنہ کیا، تو ایک بندے کو دیکھا کہ وہ اپنے ناخن سے، لوہے کے ناخن سے اپنی زبان کو نچوڑ رہا ہے، اپنے گال کو کاٹ رہا ہے، اس کے سامنے ڈش کے اندر مردار کا گوشت پیش کیا جا رہا ہے۔ معلوم سب تھا آپ کو، لیکن آپ نے جبریل سے پوچھا اے جبریل ذرا یہ تو بتاؤ اس بندے کی یہ سزا ہوئی کیوں ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ دنیا کے اندر جاسوسی بھی کیا کرتا تھا اور غیبتیں بھی کیا کرتا تھا، کہ قیامت کے دن اسے لوہے کے ناخن ملیں گے اور وہ اپنے جبڑے کو کاٹ رہا ہوگا۔ آپ مجھے بتائیے اس سے بھی بڑھ کر دنیا میں کوئی سنگین جرم ہوگا کہ شرمندگی قیامت کے دن اٹھانی پڑ جائے؟ آج ہمیں ان تمام سنگین جرموں سے توبہ کرنی ہوگی۔ اگر سنگین جرموں کا دروازہ کھولا جائے، اس پر بحث کی جائے، تو ہماری زندگی ناکافی ہو جائے گی۔ انہی سنگین جرموں میں سے ایک جرم نماز کا قضا کر دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے بن مانگے عزتوں کے تاج عطا فرما دیے اور رزق حلال کے خزانے عطا فرما دیے، لیکن اس کے باوجود ہم جب شکرانے کی بات آتی ہے تو ہم نمازوں سے غائب ہو جاتے ہیں، مسجدوں کو ویران کر دیتے ہیں۔ سب سے خطرناک ایک مسلمان کے لیے جرم یہی ہے کہ وہ بندہ نمازوں کو چھوڑ دے، اور حدیث پاک اور قرآن فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومن جو 18ویں پارے کی پہلی سورت ہے اس میں فرمایا قد افلح المؤمنون، مومن ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ کب؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نماز میں خشوع خضوع کرنے والے ہیں، اپنی نماز کو ان کے اوقات میں ادا کرنے والے ہیں، وہ بندے کامیاب ہو چکے ہیں، ان کو اللہ نے کامیابی کی سند عطا فرما دی ہے۔ آج میں اور آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں دنیاوی زندگی میں، ہم چاہتے ہیں کہ کبھی بھی ناکامی ہمارے قریب نہ آئے، کامیابی ہمیں گلے سے لگا لے، تو قرآن فرماتا ہے اس کا ایک ہی حل ہے، نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک بندہ دن میں 5 مرتبہ نہاتا ہو، ٹھنڈے پانی سے، بہترین صابن سے، اچھے فیس واش سے اپنا منہ دھوتا ہو، تو آپ مجھے بتائیے کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بندہ گندا رہتا ہوگا؟ آپ کہیں گے جب ایک بندہ 5 مرتبہ دن میں نہا رہا ہے، غسل کر رہا ہے، اچھے انداز میں صاف ستھرا رہنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ میلا کچیلا کیسے ہو سکتا ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح مثال بیان فرمائی، فرمایا کہ جس کے گھر کے باہر سے نہر جا رہی ہو، وہ دن میں 5 مرتبہ ڈبکی لگائے، باہر آ جائے، بتاؤ میرے صحابہ کیا اس کے جسم پر میل باقی رہ سکتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ، جو دن میں 5 مرتبہ نہاتا ہو اس کے جسم پر میل کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ اللہ کی نبی نے فرمایا بلا تشبیہ بلا مثال، اس بندے کی مثال بھی ایسی ہے جو دن میں 5 وقت نماز ان کے وقت میں ادا کرتا ہے، تو وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جس طرح درخت کے پتے زمین پر گر رہے ہوتے ہیں، ایسے اس کے گناہ جھرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک ہم کتنے گناہ کرتے ہیں؟ فجر سے لے کر ظہر تک کا آج کل کا وقت جو ہے وہ تقریباً 7 گھنٹے کا ٹائم ہے۔ ان 7 گھنٹوں کے اندر پتہ نہیں کتنے گناہ کرتے ہوں گے ہم، کتنے لوگوں کا دل دکھاتے ہوں گے۔ پھر یہ تو چلے صبح کا وقت ہوتا ہے، اس کے اندر اتنے لوگ ابھی سلام دعا اتنی الیگ سلیگ نہیں ہوتی، ظہر سے عصر تو زیادہ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، کتنے لوگوں کی غیبتیں کر دی ہوں گی، کتنے لوگوں کو ہم نے ٹون کر کے ان کا دل دکھا دیا ہوگا، لیکن اب اس کی معافی بھی تو مانگنی ہے نا۔ رب کے حضور اس بندے سے بھی معافی مانگے، نماز میں آ کر رب تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور رب کے حضور معافی مانگ لیں،
تو ظہر سے لے کر عصر تک جتنے گناہ ہیں، نماز کی ایک سجدے کی برکت سے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر عصر سے مغرب کا وقت بھی تو بڑا اعلیٰ ہوتا ہے، اس میں تو ہر دوسرے بندے سے ملاقات ہوتی ہے، فیملی ممبر سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے، بسا اوقات لڑائی جھگڑے بھی گھر میں ہو جاتے ہیں، اس کی بھی معافی مانگنی ہے رب کے حضور۔ مغرب کی نماز ادا کرے تو رب یہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ جمعے سے جمعے تک کے گناہ، عید سے عید تک کے گناہ اللہ سب معاف کر دیتا ہے، لیکن ہے کوئی اللہ کے حضور سچی توبہ کرنے والا کہ رب اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز میں سستی کرنے والا کیسا ہے؟ قرآن فرماتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ بے شک منافق اپنی نظر میں اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وہ رب کو دھوکہ نہیں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور جب وہ نماز قائم کرتے ہیں تو وہ سستی سے قائم کرتے ہیں۔ یُرَاءُونَ النَّاسَ لوگوں کو دکھلانے کے لیے کرتے ہیں، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر تھوڑے اوقات میں۔ دن کے اندر 24 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹوں میں سے ہم اللہ کو کتنا وقت دیتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اپنے ضمیر کو جواب دے دیجئے، ہم کتنے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں؟ جو رب بے تحاشا نعمتیں دے، ہمارے کو اس کو یاد کرنے کا وقت نہیں ملتا، اور پھر کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کوئی رکاوٹ آ چکی ہے۔ بھائی رکاوٹ کیسے آئے گی؟ دن کی ابتدا تو ہماری فیس بک واٹس ایپ کے ذریعے ہو رہی ہے، کلام پاک ہمارے گھروں میں سالوں سال نہیں کھلتا، تو پھر بے برکتی نہیں آئے گی تو اور کیا چیز آئے گی؟ کیا اللہ کی رحمتوں کے فرشتے نازل ہوں گے؟ حدیث پاک میں آتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہ گھر کبھی تنگ دست نہیں ہوتا، محتاج نہیں ہوتا، اور آج ہر دوسرے بندے کا گھر محتاجی کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے۔ سولوشن تو قرآن کا پاک کلام دے رہا ہے، اور ہم جا کر جو ہے جھوٹے عاملوں اور نیم ملا لوگوں کے پاس جا کر ہم اس کے علاج تلاش کرنے ہوتے ہیں، ہم اس کو اپنے خدا مان لیتے ہیں، جو وہ کہہ دے تو ہم سچ ماننا شروع ہو جاتے ہیں۔ نماز ہم سے نہیں پڑھی جاتی، اور رزق حلال کے دروازے ہم اپنے لیے کھلوانا چاہتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہم سے نہیں کی جاتی، اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی مجھے کسی کا محتاج نہ کرے۔ جب بندہ ایک کا نہیں ہو سکا دنیا کے آگے تو ویسے ہی اس کو اپنی گردن رکھنی ہے، جب ایک کا ہو جائے گا تو ساری دنیا کے لوگوں کے آگے انسان کو جھکنے کی حاجت پیش نہ ہوگی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسند امام احمد کی حدیث میں ارشاد فرمایا، حدیث نمبر 6587 کے اندر فرمایا گیا، جس نے نماز پر ہمیشگی کی، یہ نماز اس کے لیے نور ہے، برہان ہے، نجات کا راستہ ہے، اور جس نے اپنی نماز کی حفاظت نہ کی، نہ تو اس کو نور عطا ہوگا، نہ اس کے لیے یہ برہان ملے گا، اور نہ اس کے لیے نجات کا ذریعہ ہوگا۔ وہ قیامت کے دن فرعون، ہارون اور حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہمارے لیے جھنجھوڑنے کی بات ہے۔ اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، اللہ اکبر۔ اس حدیث پاک کو سمجھنے سے پہلے چھوٹی بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بیمار ہوتے ہوں گے تو آپ کسی ہاسپٹل جاتے ہوں گے، آپ کو پتا ہے کہ فلاں ڈاکٹر اتنے بجے بیٹھتا ہے، وہ ڈاکٹر آئے نہیں، آپ ٹہل رہے ہیں اس جو ہے ہاسپٹل کی گیلری میں، کوریڈور میں آپ ٹہلتے ٹہلتے آپ کی نظر پڑی ایک دروازے پر تالا لگا ہے اور اس پر لکھا ہے ڈاکٹر امان اللہ MBBS۔ مطلب کیا ہے کہ اس کے اندر ڈاکٹر فاطمہ نہیں بیٹھیں گی، اس کے اندر امان اللہ صاحب ڈاکٹر بیٹھیں گے۔ دروازے پر جس کی تختی لگی ہوتی ہے وہ ڈاکٹر اندر موجود ہوتا ہے یا آنے والا ہوتا ہے، بلا تشبیہ بلا مثال۔ اب حدیث پاک سنیے، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ دروازے پر جس کا نام ہے اندر موجود اسی کو جانا ہے، اسی بندے کا وہ کمرہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، جہنم کے جس دروازے سے اسے داخل ہونا ہے
اس دروازے پر اس بے نمازی کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ آج ہم ایک نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، بے نمازی کے صف میں شامل ہیں۔ دروازے پر نام کتنے تحریر ہوں گے پتہ نہیں ہمیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو ولی اللہ بن چکے ہیں دنیا کے، ہم تو اللہ کے پکے یار ہیں، پکے دوست ہیں، بس یوں کام کریں گے، یوں آنکھ بند ہوگی ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں گے، حوریں ہماری انتظار کر رہی ہوں گی۔ مجھے بتائیے نا، یہ حدیث پاک کا ہم کیا کریں گے کہ جس میں واضح فرما دیا کہ بے نمازی ایک وقت کی نماز قضا کر دے تو اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اپنے ضمیر کو جواب دیجیے گا کہ آج